بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں ہم جس ٹاپک کے بارے میں ڈسکشن کریں گے وہ ہے واٹر سائیکل، یا جس کو ہائیڈرولوجک سائیکل بھی کہا جاتا ہے، اور آج کا ہمارا ٹاپک انوائرمنٹل سائنس سے ریلیٹڈ ہے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمیر احمد، اور ٹاپک کی ڈسکشن میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے ساتھ پین اور نوٹ بک ضرور رکھیں تاکہ آپ امپورٹنٹ پوائنٹس کو نوٹ کر سکیں، اور کنسنٹریشن اور سائلنس بہت زیادہ ضروری ہے۔ ٹاپک کی ڈسکشن میں جانے سے پہلے ہم ڈائیگرام دیکھ لیتے ہیں اور یہاں سے بیسک آئیڈیا کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت فگر یا ڈائیگرام ہے، اور واٹر سائیکل میں بیسیکلی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ایواپوریشن آف واٹر اور دوسرا ہے کنڈنسیشن۔ اور تیسری امپورٹنٹ چیز جو کہ واٹر سائیکل کو مینٹین رکھتا ہے وہ ہے فورس آف گریویٹی، جو کہ کلاؤڈز سے واٹر کو اپنی طرف اٹریکٹ کر کے رین کی شکل میں پانی زمین کی طرف واپس آتا ہے۔ تو ایواپوریشن کا مطلب یہ ہے کہ پانی لیکوڈ فارم سے ویپرز فارم میں چینج ہو جاتا ہے، اور اس کا جو مین ایجنٹ ہے اس پروسیس کا وہ سولر انرجی ہے یا سن انرجی ہے۔ سن انرجی یا سن ریز کی وجہ سے واٹر ویپرز میں چینج ہو جاتا ہے، اور یہ ویپرز چونکہ بہت ہی ہلکے ہوتے ہیں وزن میں، اس لیے یہ اوپر کی طرف اڑتے ہیں۔ اور اسی طرح کی ایک خاص قسم کی ایواپوریشن جس کو ایویپو ٹرانسپائریشن کہتے ہیں وہ پلانٹس سے ہوتی ہے۔ پلانٹس میں جو واٹر ہے وہ پلانٹس کے لیوز میں پائے جانے والے چھوٹے پورس جن کو سٹومیٹا کہا جاتا ہے، ان سٹومیٹا کے ذریعے واٹر ایواپوریٹ ہوتا ہے پلانٹ کی باڈی سے۔ انہی لیوز میں پائے جانے والے جو سٹومیٹا ہیں ان کے ذریعے کاربن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن کا ایکسچینج بھی ہوتا ہے، ساتھ ساتھ میں واٹر ایواپوریشن بھی ہوتا ہے۔ چونکہ سمندر کا ایریا زمین سے کافی بڑا اور وسیع ہے، اس لیے سمندر سے ایواپوریشن بھی زیادہ ہوتی ہے، اور واپس پریسیپیٹیشن یعنی کہ بارشیں وغیرہ بھی سمندر کے اوپر زیادہ ہوتی ہیں۔ جب یہ واٹر ویپرز اوپر فضا میں جاتے ہیں، اور ایٹماسفیئر کے ٹاپک میں ہم اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ ٹروپوسفیئر میں اوپر جانے سے ٹیمپریچر کافی کم ہو جاتا ہے، اور اسی کولڈ ٹیمپریچر کی وجہ سے واٹر ویپرز کنڈینس ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں واٹر ویپرز کنڈینس ہو کے چھوٹے واٹر ڈراپلیٹس میں چینج ہو جاتے ہیں، اور جب ان کا وزن، ان کی کنسنٹریشن بہت زیادہ ہو جائے تو یہ کلاؤڈز میں کنورٹ ہو جاتے ہیں۔ لیکن ونڈز ان کلاؤڈز کو ڈفرینٹ ڈائریکشنز میں موو کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ جس علاقے میں ایواپوریشن زیادہ ہو وہاں پہ پریسیپیٹیشن وغیرہ بھی زیادہ ہوگی، کیونکہ کلاؤڈز ونڈز کی وجہ سے ڈفرینٹ علاقوں میں موومنٹ کرتے ہیں۔ جب کلاؤڈز کا پانی وزن میں کافی زیادہ ہو جائے اور گریویٹیشنل فورس اس کو زمین کی طرف کھینچنا شروع کر دے، اور کلاؤڈز اس وزن کو نہ لے جا سکتے ہوں، تو یہ پانی ڈراپس کی شکل میں، رین ڈراپس کی شکل میں زمین کی طرف آتا ہے۔ اور اگر یہ کلاؤڈز یا یہ بارش کے قطرے انتہائی ٹھنڈے علاقے کے اوپر پڑتے ہیں تو زیادہ ٹھنڈ کی وجہ سے یہ سنو میں بھی کنورٹ ہو جاتے ہیں۔ جب پانی زمین کی طرف آتا ہے تو پہاڑوں سے یہ نیچے بہہ جاتا ہے ندیوں میں، نالوں میں، یا زمین کے اوپر یہ ڈفرینٹ سٹریمز اور ریورز میں کلیکٹ ہوتا ہے، اور آخر میں سمندر کے راستے زمین سے نکل جاتا ہے۔
اس کو سرفیس رن آف کہا جاتا ہے۔ یہ پانی زمین میں بہت زیادہ مقدار میں جذب ہو جاتا ہے اور نیچے انڈر گراؤنڈ واٹر کا حصہ بھی بن جاتا ہے۔ انڈر گراؤنڈ واٹر بھی آخر میں سمندر کے ساتھ مل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو پانی زمین میں جذب ہو جائے تو پلانٹس پودے اس پانی کو ایبزارب کرتے ہیں، اپنے لیے اپنے میٹابولزم کے لیے واٹر کو یوز کرتے ہیں اور بہت سارا پانی اگین ان کی باڈی سے ایواپوریٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے بارے میں آگے سلائیڈز میں پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے واٹر سائیکل میں ہم پانی کی اہمیت جانتے ہیں۔ پانی کی اہمیت یا امپورٹنس تو ہر کوئی جانتا ہے، یہاں پہ ہم بریفلی پانی کی کچھ خصوصیات لکھ لیتے ہیں کہ لائف از ڈیپینڈنٹ آن واٹر آن دی پلانٹ ارتھ۔ سائنسدان جب بھی دوسرے سیاروں پر زندہ چیزوں کا کھوج لگاتے ہیں تو سب سے پہلے وہ پانی دیکھتے ہیں۔ اگر اس دوسرے سیارے پر پانی ہوگا تو وہاں پہ لائف بھی ہوگی۔ واٹر ایک میڈیم ہے سروائیول کے لیے۔ یوزولی ایکویٹک آرگینزمز پانی کے بغیر بالکل بھی سروائیو نہیں کر سکتے۔ واٹر ایک میڈیم ہے جس میں بہت سارے کیمیکل ریئیکشنز ہوتے ہیں، بہت سارے سبسٹانسز واٹر میں مکس ہو کر ریئیکٹ کرتے ہیں۔ واٹر ایگریکلچر کے لیے ایک بہت لازمی ریکوائرمنٹ ہے۔ اگر واٹر نہ ہو تو ایگریکلچر کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے، اور جن علاقوں میں پانی ایبنڈنٹ ہوتا ہے وہاں پہ لائف بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یہاں پہ نیکسٹ سلائیڈ میں ہم ذکر کرتے ہیں وہ کون کون سے ایجنٹس ہیں جو کہ واٹر سائیکل میں اہم رول پلے کرتے ہیں۔ نمبر 1 گریوٹی ہے جو کہ واٹر ڈراپس کو نیچے زمین کی طرف اٹریکٹ کرتا ہے۔ ایک دوسری ضروری چیز ایواپوریشن ہے۔ اگر سولر انرجی نہ ہو تو ایواپوریشن بھی نہیں ہوگی اور واٹر سائیکل نہیں چل پائے گا۔ تیسری اہم چیز ٹرانسپورٹیشن بائی ونڈز کے کلاؤڈز بننے کے بعد ونڈز یا اس موئسچر کو اس کلاؤڈز کو دوسری علاقوں میں لے کے جاتے ہیں اور مختلف ایریاز میں بارش کا سبب بنتے ہیں۔ ویپرز جب اوپر فضا میں جاتے ہیں تو ویپرز کا کول ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اور جب تک یہ کول نہیں ہوں گے، ٹھنڈے نہیں ہوں گے تو یہ واٹر ڈراپس میں کنورٹ نہیں ہوں گے۔ ویپرز کا واٹر میں کنورژن کے پروسیس کو کنڈنسیشن کہا جاتا ہے، اور اسی کنڈنسیشن سے آخر میں کلاؤڈز بن جاتے ہیں۔ واٹر سائیکل میں جو مین سٹیپس ہیں وہ یہ ہیں۔ ایواپوریشن۔ ایواپوریشن کا کیا مطلب ہے؟ ایواپوریشن مینز the conversion of liquid water into vapors، اور یہ ویپرز چونکہ وزن میں ہلکے ہوتے ہیں اسی لیے یہ ہائر یا آؤٹر ایٹماسفیئر میں ایزیلی ٹریول کرتے ہیں۔ ٹرانسپائریشن ایواپوریشن کی ایک دوسری قسم ہے جو کہ پلانٹ سے ہوتی ہے، اور مینلی پلانٹ کے لیوز چونکہ تھن ہوتے ہیں ان کے اوپر سٹومیٹا بھی زیادہ ہوتے ہیں، وہاں سے ٹرانسپائریشن زیادہ ہوتی ہے۔ لیوز کے اوپر سٹومیٹا چھوٹے پورس پائے جاتے ہیں۔ واٹر ویپرز فضا میں اوپر ٹریول کرتے ہیں ایٹماسفیئر میں، اور یہ آہستہ آہستہ کول ہو جاتے ہیں۔ اوپر ٹروپوسفیئر میں تقریباً 1 کلومیٹر کا ڈسٹنس ٹریول کرنے کے بعد ٹیمپریچر 6 ڈگریز کم ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے ٹروپوسفیئر میں ایئر اوپر موومنٹ کرتی ہے ویسے ویسے ایئر اور واٹر ڈراپلیٹس کنڈینس ہوتے ہیں، اور سائنٹسٹس نے ریسرچ سے معلوم کیا ہے کہ ڈسٹ پارٹیکلز جو فضا میں موجود ہے، ان ڈسٹ پارٹیکلز کی وجہ سے واٹر
مالیکیولز ڈسٹ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں اور اسی طرح چھوٹے ڈراپلیٹس میں کنورٹ ہوتے ہیں، اور اس پروسیس کو کنڈنسیشن کہتے ہیں، جس کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے، اور اسی کنڈنسیشن پروسیس کو آگے بڑھاتے ہوئے چھوٹے ڈراپس بڑے ڈراپ میں اور آہستہ آہستہ کلاؤڈز بن جاتے ہیں. اینڈ کلاؤڈز آر ٹیکن اوے بائی winds. مختلف ایریاز میں کلاؤڈز کو winds لے کر جاتے ہیں. when the clouds become dense and heavy, the weight of water cannot be carried by the clouds and the gravity has a greater force on the clouds. اور گریوٹی کی وجہ سے کلاؤڈز کا پانی زمین کی طرف رین یا سنو کی شکل میں آتا ہے، جس پروسیس کو پریسیپیٹیشن کہا جاتا ہے. اگر پانی زمین کے اوپر آتا ہے بہت زیادہ مقدار میں کہ زمین اس کو ایبزارب نہیں کر سکتا، تو تب پانی زمین کے اوپر بہنا شروع ہو جاتا ہے، جس کو رن آف کہتے ہیں. رن آف is the amount of water that flows over the surface of earth and then eventually reach the streams. It also include water absorbed into the soil and then reaching the streams through underground channels. رن آف کا پانی زمین سے ندی نالوں میں جاتا ہے، جہاں سے وہ سمندر میں داخل ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ جو پانی زمین میں ایبزارب ہو تو پلانٹس اس کو واپس ایبزارب کرتے ہیں، یا پانی انتہائی زمین میں نیچے چلا جاتا ہے اور انڈر گراؤنڈ واٹر ٹیبل کا حصہ بنتا ہے، اور یہ پانی کسی نہ کسی طریقے سے اوشنز کی طرف اس پانی کا موومنٹ ہوتا ہے، اور اوشن کی طرف الٹیمیٹلی سارا پانی موو کر جاتا ہے. اسی طرح سے واٹر سائیکل چلتا رہتا ہے، اور اس میں دو مین ایونٹس، ایک گریویٹیشنل فورس اور دوسرا ایواپوریشن ہے. اسی کے ساتھ آج کا لیکچر اینڈ کرتے ہیں. تھینکس فار واچنگ.